السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں یہ بیان ہوگا کہ اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ رو رو کے اللہ کے سامنے کوئی دعا مانگتا ہے تو وہ پوری طرح متوجہ ہو کے اللہ سے اپنی فریاد کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کے سامنے پوری متوجہ ہو کے فریاد کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے۔ وہ بزرگ بڑے ہی سخی تھے، لوگوں میں سخاوت کرتے رہتے تھے۔ کوئی ان کے پاس کوئی چیز مانگنے آتا تھا تو وہ اسے خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر وہ چیز ان کے پاس ہوتی تو وہ فوراً دے دیا کرتے تھے۔ اگر وہ چیز نہیں ہوتی تھی تو لوگوں سے قرضہ لے کے اس کو وہ چیز دیتے۔ یعنی کوئی بھی سائل ان کے پاس آتا تھا تو اسے وہ خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اپنے پاس سے دیتے تھے یا قرضہ لے کے وہ چیز اسے دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ان کے اوپر قرضہ بہت ہو گیا کہ دن بہ دن قرضہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تو ایک دن سارے قرض داروں نے مل کے مشورہ کیا کہ چلو آج ہم ان بزرگ سے اپنے پیسے لے کر ہی رہیں گے۔ تو تمام لوگ ان بزرگ کے گھر پہنچے اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا قرضہ واپس کریے۔ تو ان کے پاس ہوتے تو دیتے، تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، اللہ ہمیں دے گا پھر ہم آپ کو دیں گے۔ لہذا وہ بیٹھ گئے۔ اب انتظار کرتے 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 باہر سے ایک آواز آئی جیسے کوئی سامان بیچ رہا ہے۔ تو ان بزرگ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ باہر کیا ہے۔ تو ان کا خادم جیسے ہی باہر گیا تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچہ حلوہ بیچ رہا ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہے اپنے حلوہ فروخت کر رہا ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی حلوہ لے کے آئیے، جو ہمارے باہر جو قرض دار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے ہم نے قرضہ لیا ہے، ان کی مہمان نوازی کیجیے۔ لہذا ان کا خادم گیا اور اس کا حلوہ لے کے آیا اور سب کو کھلایا حلوہ، سب کی مہمان نوازی کی۔ اب وہ بچہ اپنے پیسے مانگنے لگا۔ جب سب نے حلوے فارغ ہو گئے تو بچہ اپنے پیسے مانگنے لگا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوتے میرے پاس، لہذا اب تم بھی بیٹھ جاؤ، اللہ مجھے دے گا تو میں تم لوگوں کو دوں گا۔ اب بچہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ مجھے میرے پیسے چاہیے، اگر مجھے پیسے نہیں دیے تو میری ماں مجھے مارے گی، مجھے پریشان کرے گی کہ اتنا سارا حلوہ تو دے آیا اور 1 روپے بھی لے کے نہیں آیا، لہذا میرے پیسے چاہیے۔ وہ رونے لگا۔ اتنے میں ایک شخص نے دروازے پر دستک دی، اور دستک دینے کے بعد اس کے اندر آیا اجازت لے کر، اور اس نے ایک تھیلی ان کے ہاتھ میں دی۔ تو جیسے ہی خادم نے تھیلی کھولی تو اس میں اشرفیاں تھیں۔ تو ان اشرفیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا، جس کے جتنا قرضہ تھا ان سب کا قرضہ ان کو دے دیا، اور اس بچے کی جتنی قیمت ہوئی تھی اس بچے کو اتنی قیمت دے دی۔ اب وہ سب لوگ چلے گئے۔ اب وہ بزرگ اللہ کی دعا میں کہتے ہیں اللہ مجھے معلوم تھا کہ تو میرا انتظام کرے گا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تو مجھے رسوا بھی کرے گا۔ مجھے یہ تو یقین تھا کہ تو میرا انتظام کرے گا، میری مدد کرے گا، لیکن اتنی دیر میں کرے گا۔ تو ان کو الہام ہوا، یعنی اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ وہ کیا تھی کہ تیرے نصیب میں پیسے تھے، سب پیسے تجھ سے مانگنے آئے تھے، لیکن کوئی رونے والا نہیں تھا۔ جب بچہ آیا وہ رویا، گڑ گڑایا، جب مجھے رونا اتنا پسند آیا کہ میں نے سب کے پیسے دے دیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب ہی روتا ہے میرے سامنے جب اس کو ایک حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے تو وہ اپنی پوری متوجہ سے مانگتا ہے، پوری توجہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میرے رب کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، وہی سننے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ تو ہمیں خوب رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے اپنی دعاؤں کو مانگنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگوانا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد اے اللہ ہم نے جس سے ہماری حق تلفی ہوئی ہے، اے اللہ ان کی حق تلفی سے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس طرح دعا مانگنی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔